بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم آج روزے کے بارے میں احادیث بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جو دین کی بنیاد اور بناتے ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام ان 5 ارکان میں سے ہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ وہ ان کے لوگوں کے زمرے میں نہ آئے جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ان میں سے ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے ثواب کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے رمضان المبارک میں دعا پڑھنے کی حدیث۔ دعا اور نماز رمضان المبارک کا ناگزیر حصہ ہیں۔ اللہ سے برکت بخشے کے خواہاں مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں دعا اور نماز پڑھنی چاہیے۔ 3 ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار افطار کرتے وقت دعا کرے، عادل سردار اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی میں ہے 3598 رمضان المبارک کی لیلۃ القدر سے متعلق حدیث۔ لیلۃ القدر یا شب قدر وہ مقدس رات ہے جس میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی مقدس کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں آتی ہے۔ رات کو پابندی بنیادی طور پر اس کی فضیلت اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے گزاری، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نسانی 5027 میں ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی 2017 میں رمضان المبارک حدیث میں رمضان المبارک میں وقت وفات کے بارے میں ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف ہے 1800 اور صحیح مسلم ہے 1079 رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کی حدیث۔ رمضان المبارک ایک محترم اور بابرکت مہینہ ہے اور اس میں رمضان المبارک شوال کے روزے کی حیثیت ہے۔ شوال اور وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد آتا ہے۔ یہ مہینہ جس میں لوگ عید کو چاروں طرف سے تہواروں اور عیدوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید کے بعد رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ثواب میں ہر دن کے روزوں کے برابر ہے۔ تو دوستو، ترمذی 759 میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تعلیمات کا معتبر ذریعہ ہے۔ اس لیے رمضان کے حدیث ایک شخص کو اسلام کو زیادہ بہتر اور روحانی طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث نبی پڑھنے، سنتے رسول پر چلنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔